نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا من شراب دعاء كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجز على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں سورۃ الانعام پڑھنے کے لیے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ایگزامپل دیتے ہیں، ایک مثال دیتے، ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک آیت کو ایکسپلین کرتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اس سے پہلے کہ جو شیطان میں سے، جو انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان ہے وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام ہیں ان سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہی ایگزامپل ایکسپلین کرنے کے لیے ایگزامپل دیا تھا کہ لوگ آ کے بول رہے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کا مارا ہوا جانور، یعنی کہ ایک جانور ہے جو ویسے مر گیا ہے، اپنی زندگی پوری کی، اللہ نے اس کا وقت پورا کیا اور وہ مر گیا ہے. یہ کفار آ کے بول رہے ہیں تم اس مرے ہوئے جانور کو نہیں کھا رہے، اس جانور کو نہیں کھا رہے جس کو اللہ نے مارا ہے، بلکہ تم اپنے ذبح کیے ہوئے جانور کو ترجیح دیتے ہو. تو کفار آ کے ایسی ایسی باتیں بول رہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے حکم پر شک ڈالے ان کے دل کے اندر اور اللہ سے دور کر سکے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آ کے بولتے ہیں کہ یہ میرا بھیجا ہوا ہی حکم ہے کہ تم اس جانور کو کھاؤ گے جس کے اوپر میرا نام لیا گیا ہو اور اس کو تم نے ذبح کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ صرف گمراہ کرنے کے لیے. اور ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر بڑی بستی میں جہاں پہ بھی لوگ بستے ان میں ایسے بڑے بڑے مجرم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنے دیے ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی منصوبے بناتے ہیں لوگوں کے خلاف اللہ کے حکم سے دور کرنے کے لیے، یہ صرف اپنے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے خلاف نہیں کام کر. یہ اپنی قبر میں اندر عذاب اپنے لیے کما رہے ہیں، یہ جہنم کے اندر اپنے لیے گہرائیوں میں جگہ ڈھونڈ رہے ہیں.
اور بس اپنے عذاب کو، اپنی ذلت کو بڑھاتے جا رہے ہیں جو آخرت میں ہوگا۔ آج کی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کے ایک اور مائنڈ سیٹ کو ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھو کہ ابھی تک ان لوگوں نے بہت ساری باتیں کر دی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کھول کے رکھی، کس طرح سے کفار سوچ رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے لوگ سوچ رہے تھے جو اللہ سے جڑے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی انسان نام سے مسلمان ہے لیکن سوچ سے مسلمان نہیں ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، من میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے ایک ہم کفار کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کرتے ہیں، لیکن کفار شروع میں معجزے مانگتے رہتے تھے کہ ہمیں پکی پکی نشانیاں دو تاکہ ہم اللہ کو مانیں۔ اللہ نے پھر اس کے بھی جواب دیے، پھر الگ الگ باتوں کو ایڈریس کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ نبی کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آ رہا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ رہا، ہمارے پر کچھ کیوں نہیں اتارا جا رہا، ہم یعنی کہ قرآن ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ایسی ایسی باتیں ان لوگوں نے ابھی تک کی ہیں۔ یہ وسوسے ڈالنے کے لیے، بہکاوے ڈالنے کی کوشش کی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال دی تھی حلال اور حرام کھانے کے بارے میں۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ تو یہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس ایک آیت آ جاتی ہے، آیت کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی آیت کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قرآن کی آیت جو وضاحت کر دیتی ہے سچ کی، حق بیان کر دیتی ہے۔ جب ان کے پاس ایک آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں قالوا لن نؤمن حتى نؤتى، ہم نہیں ایمان لائیں گے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، جب تک ہمیں وہ نہیں مل جاتا جو رسولوں کو ملا ہے۔ ہم اس آیت پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہمیں وہ نہیں مل جاتا جو رسولوں کو ملا۔ اگر آپ تھوڑا سا سوچو، یہ کفار بول رہے ہیں کہ ہمیں وہ چاہیے جو نبیوں کو ملتا ہے، جو رسولوں کو ملتا ہے، اور رسولوں کو کیا ملتا ہے؟ وہی ملتی ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے، اللہ سے ڈائریکٹ بات ہے، ان کی ایک کنیکشن ہے اللہ سے ڈائریکٹ۔ ان کے بیچ میں کئی وحی کے اندر بیچ میں جبریل علیہ السلام ہے، اور کئی وحی تو ڈائریکٹلی اللہ سے آ رہی ہوتی۔ تو انڈائریکٹلی کفار بول رہے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں ہم کہاں ہیں، تو ڈائریکٹلی ہم سے بات کر لیں، ہمیں نہیں سننا کسی انسان کو، ہمیں بیچ والا بندہ نہیں چاہیے، اللہ کو پتہ ہے ہم کہاں ہیں، ہم سے آ کے بات کر لیں۔ مجھے نہیں پتا لیکن اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ نہیں، لیکن میں نے ایسا بہت ایکسپیرینس کیا۔ کبھی کبھی انسان جاتا ہے کسی کو دین کی بات بتانے کے لیے یا سچ دکھانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ کہیں نہ کوئی تھوڑا سا ایک اچھے طریقے سے اسلام کی بات کرنے جاتا ہے، تو دوسرا بندہ یہ کہہ رہے کہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ مجھے جب ہدایت دینا چاہے گا تب خود دے دے گا۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ان کے سچ کو ایک اچھے طریقے، ان کی غلط فہمیاں ہے، جو ان کا اگر جھوٹ ہوتا ہے ایک طرح سے، ان کو بتایا جا رہا ہو کہ وہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان کو نہیں کرو، اچھے طریقے سے قرآن کی آیت دکھا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دکھا کر بولا جائے کہ اس طرح سے نہ کرو۔ وہ آخر جواب دیتے تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہدایت دینی ہوگی مجھے خود دے دے گا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اس طرح کے لوگوں کی بات ہو۔ یہ انسان یہ نہیں سوچتا، یہ کہہ تو رہا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو میرے پاس ہدایت آئے گی، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس انسان کے ذریعے جو حق تمہارے پاس پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی تھی۔ یہ جو اس انسان کے ذریعے حق تمہارے تک آیا ہے،
یہ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، یہ اس انسان کی بھیجی ہوئی ہدایت نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ کفار بول رہے ہیں، یہ قریش کے لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں رسولوں کی طرح بننا ہے، تو یہ جو بندہ آپ کے سامنے بولتا ہے کہ اللہ کو جب ہدایت دینی ہوگی مجھے خود دے دے گا، یہ خود بھی تو وہی کہہ رہے کہ میرے پاس بھی رسالت آ جائے، کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹلی بات کرے۔ رسالت ہے کیا؟ اللہ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے ہدایت دینے کی دے دے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ جو انسان کو، قریش کو بول رہے تھے کہ جو نبی کو بھیجا ہے، آج کے ٹائم میں جو نبی کی بات لے کے پہنچ رہا ہے آپ کے پاس، جو اللہ کی بات لے کے پہنچ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کہ یہ انسان بھیجا ہوا بھی تو اللہ کی مرضی سے آپ کے پاس آئے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہی تو ہے۔ یہ دلوں میں کبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ کبر دل کو سخت کر دیتا ہے کہ جب ہدایت آتی ہے تو وہ لینا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمارے ہمارے رسپانسبلٹی ہے، ہماری یعنی کہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل کو اتنا نرم رکھیں کہ جب ہدایت آئے ہم اس کو لے لیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھا ایک جواب دیتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسولوں کی طرح بنا دو، یا اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو خود دے دے گا، مجھے کسی انسان کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ اللہ جانتا ہے کون اس قابل ہے کہ اس کی رسالت لے سکے، اس کی رسالت لے سکے اور اس کو اپلائی بھی کر سکے۔ آپ اس کے بارے میں لاجیکلی بھی سوچو، آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دینے لگتے ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری ہو، آپ جانچو گے اس انسان کو کہ وہ ذمہ داری لینے کے لائق ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کچھ چابیاں دینی ہے، چابی دینے سے پہلے آپ سوچو گے کیا یہ انسان ذمہ دار ہے، کیا یہ انسان امانت رکھ سکتا ہے، کیا یہ انسان اس چابی کو کھو تو نہیں دے گا، اس کی ہسٹری تو نہیں ہے کھونے کی۔ میں اس انسان کو چابیاں دے تو رہا ہوں، لیکن میں چاہتا نہیں کہ یہ چابیوں سے جا کے کسی جگہ اس جگہ کو کھولے جس کو میں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ انسان امانت رکھے گا؟ انسان یہ سب چیزیں سوچتا ہے۔ اور صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، ہم دوسری چیزوں کو بھی جانچتے ہیں۔ سوچو ایک بھاری چیز آپ کو ایک شیلف پہ رکھنی ہے، انسان جانچے گا نا پہلے کہ بھاری چیز شیلف پہ رکھنے سے کہ کہیں شیلف ٹوٹ ہی نہ جائے، وہ بھار اس کا سنبھال ہی نہ سکے۔ تو چیزوں کو جانچ کر اس چیز کو وہ ذمہ داری پکڑائی جاتی ہے۔ تو جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، وہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، تو اللہ ایسے تھوڑی کسی کو بھی دے دیں گے۔ یہ انسان جو کہہ رہے کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے، خود تو یہ کبر کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اپنی خواہشوں سے بے انتہا پیار ہے، اور اس کے بعد سمجھتا ہے کہ میں قابل ہوں کہ مجھے رسالت ملے، یہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹلی بات کرے، اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہی سب سے اچھی چیز ہے دنیا کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اسی سورہ کے اندر شروع میں ہی بول دیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی ایک کتاب جس کے اندر لکھا ہو اللہ کا حکم ان کے ہاتھ میں اتاری جائے، جس کو یہ چھو سکتے ہو، یہ پھر بھی بولیں گے کہ یہ جادو ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ عَلَى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ان کے اگر اوپر کتاب بھی اتاری جائے
एक पर्चा उतारा जाए जिसके ऊपर कुरान लिखा हो, जिसको छू भी सकते हो, इनको पता हो कि असल चीज है, छूने के बाद भी बोलेंगे कि ये जादू है, ईमान नहीं लाएंगे उसके अंदर। और सब चीजों को छोड़ के एक साइड पे रखकर, हमें चुनने का मौका नहीं मिलता, हमें वोट करने का मौका नहीं मिलता कि अल्लाह किस पे रिसालत उतारे। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी, अल्लाह किस पे उतारे। अल्लाह खालिक है, हम मखलूक है। तो मखलूक खालिक को बोल नहीं सकती कि चीजें किस तरह करनी है, खालिक बोलेगा मखलूक को कि चीजें किस तरह कर। हमारा काम क्या है? अल्लाह का हुक्म आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करो, कबूल करो, और आगे झुक जाओ अल्लाह के। हमारा ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए कि हक आ कैसे रहा है हमारे पास। हक है, कबूल करो, और अल्लाह के सामने झुक जाओ। हमें बदलने की जरूरत है, हमें आजिज होने की जरूरत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं, सयसीबुल्लज़ीन अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून। तो अल्लाह भेजेगा, उतारेगा, अल्लज़ीन अजरमू सिगारुन, इन मुजरिमों पर, सिगारुन इंदल्लाहि, एक जिल्लत उतारेगा अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह इन पर भेजेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पर एक जिल्लत भेजेंगे। वो अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून, और एक शदीद अजाब भेजेंगे। किस लिए? बिमा कानू यमकुरून, जो भी ये मंसूबे बनाते थे। कुरान के अंदर ये एक कॉमन थीम है। आप देखोगे हमेशा ऐसे ही होगा कि जिस तरह का गुनाह होगा उसी तरह की सजा होगी। अकड़ की जिंदगी गुजार रहे ये काफिर, अकड़ रहे अल्लाह के सामने, अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिल्लत के लिए अल्फाज भी वैसे ही सुना है। सिगार का मतलब, इससे सगीर भी आता है, मतलब छोटा। सगीर छोटा मतलब होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जिल्लत को भी कोई छोटी चीज नहीं नाम दे दिया, अपने आप को बड़ी चीज समझता है, बहुत ही नीचे की इनको जिल्लत मिलेगी, कि बहुत ही गिरा दिया जाएगा इनको दुनिया में, या दुनिया और आखिरत दोनों में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं कि अजरम सिगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीद, जिल्लत भी मिलेगी, अजाब भी मिलेगा इनकी ऐसी सोच पर। कभी कभी हम गुस्से में जाने अनजाने में ऐसी बातें कर देते, हम ये नहीं सोचते कि उसका कुछ, उससे कोई कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। लेकिन हम जब गुस्से में ऐसी बात करते हैं तो वो हमारी असलियत बाहर लेकर आता है, वो हमारी ही असलियत बाहर लेकर आता है। तो हमें एक्चुअली में सोचना चाहिए कि हमारी असलियत वाकई में ये है। और ऐसे लोगों में फिर हम शुमार हो जाते हैं जिनको अल्लाह जहन्नम के लिए बोल रहे हैं। इंसान को खुद को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि दूसरा कर रहे, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहे। तो ये जो लोग हैं, मैं थोड़ा सा बस इसको समराइज करता हूँ। ये जो लोग हैं, ये लोग बोलते हैं जब हिदायत आती है, आयत आती है अल्लाह की, तो ये बोलते हैं कि हम इसमें ईमान नहीं लेके आएंगे जब तक हमसे अल्लाह डायरेक्टली बात ना करे। अल्लाह ने हिदायत देनी होगी, दे देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मुझे बेहतर पता है कि मैं अपनी हिदायत, अपनी रिसालत कहाँ उतारता हूँ। और ये जो बातें कर रहे हो, इन्हीं बातों की वजह से
اللہ نے تمہارے اوپر ایک ذلت اتارنی ہے، ایک عذاب اتارنا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. تو جس کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو بھی اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ الاسلام، اس کا جو سینہ ہے، یشرح، یشرح کا مطلب ہوتا ہے کہ کھلا دینا، کھولنا، کسی چیز کو یعنی کہ حصوں میں کر کے سمجھنا، ایکسپلین، انڈرسٹینڈ کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کی طرف پھلا دیتا ہے، اس کو کانفیڈنٹ کر دیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ دین ہی سچ ہے، تو دین کی بات کرنی ہے. کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دین کی بات ہی نہیں کر پاتے لوگوں کے سامنے، خود کانفیڈنس نہیں ہوتا اس سچائی پر، تو آگے کیا بات کریں گے. تو اللہ انسان کا سینہ پھلا دیتا ہے، کھول دیتا ہے اسلام کی طرف، سمجھ دے دیتا ہے اس انسان کو. اور وہ انسان صرف اسلام کو، اسلام کے اندر جو بھی عبادات اللہ نے بولی ہیں، جو بھی اللہ کے احکام ہیں، ان کو اس طرح کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، ان کی گہرائی کو سمجھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے. گہرائی میں نہیں جاؤ گے، نہیں سمجھو گے اس چیز کو، تو کبھی بھی اس کو آپ دل سے نہیں اپلائی کر رہے ہوگے. لیکن دل لگا کر یہ اللہ کے احکام کو سمجھتا بھی ہے. اور سینہ پھول جانا مطلب کہ محبت ہونے لگ جاتی ہے. جو اللہ چیزیں کہہ رہے کرنے کے لیے محبت ہوتی ہے، یہی چیزیں کرنے کے لیے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. دین دین میں اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے. آپ دیکھو رمضان ہمارے سر کے اوپر ہے. آپ دیکھو کئی لوگ ہوں گے، بہت سارے ہم سب تراویح پڑھنے سے، لیکن کئی لوگ ہوں گے بولیں گے تراویح پڑھ کے تو ہم تھک جاتے ہیں، یہ ہم پورے مہینے نہیں کر سکتے. چلے کئی دن کریں گے، کئی دن چھوڑ دیں گے. یہ اگر جائیں گے بھی تو 2 پڑھ لیں گے، 4 پڑھ لیں گے، 10 پڑھ لیں گے، پھر نکل جائے. انہی لوگوں کے بیچ میں لیکن کئی لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تراویح تو لمبی تھی لیکن مزہ بہت آیا، ہم تو اللہ سے بات کر کے آئے، اللہ کے سامنے دل کھول کر آئے، اپنی ساری دعائیں مانگ کر آئے، کل پھر جائیں گے مانگ کر آئیں گے. وہ تراویح کا نمبر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ کنیکشن امپورٹنٹ ہے. اور جن کا دل اس طرح سے کھلا ہوتا ہے اللہ کی عبادت پر، یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. جب اللہ دل کے اندر اسلام کی سمجھ ڈال دے، دین کا پیار ڈال دے، یہ انسان کے لیے سائن ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. یہ سب دل کے کام ہے. دل اگر آپ کا نرم ہوگا تو ہی جب اسلام کی نالج آپ کو پہنچے گی، وہ دل کے اندر جائے گی. دل سخت ہے تو وہ ٹکرا کے واپس چلی جائے گی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اور اللہ جس کو چاہتے کہ وہ گمراہ رہے، اللہ اس کی جو چھاتی ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے. ضَيِّقًا حَرَجًا، تنگ بھی کرتا ہے، محدود بھی کر دیتا ہے. ضَيِّقًا حَرَجًا کا ایک معنی آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو کہیں پھنسی ہوئی اور ہلنا بہت چاہتی ہے لیکن ہل نہیں سکتی، بہت کوشش کر رہی ہے ہلنے کی. اب دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیسے ڈسکرائب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، یہ ایسا ہے کہ یہ آسمان چڑھنے کی کوشش کر. آپ کبھی بھی کوئی چیز اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہو، سیڑھیاں چڑھتا ہے انسان،
ویسے ہی اس کی سانس پھولنے لگ جاتی ہے۔ اور آپ یہ امیجن کرو، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولے کہ یہ تو آسمان چڑھ رہے، جتنا آپ اونچا جاؤ گے آسمان میں اتنا ہی آکسیجن کم ہوتا ہے، سانس اور ایک تو آپ کا سینہ تنگ ہونے لگ جاتا ہے، اس کو آکسیجن نہیں مل رہا، ہوا یعنی کہ سانس لینے کے لیے یعنی کہ یہاں وہ پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے گمراہ رہنے دینا چاہتا ہے، اس کے لیے چیزیں مشکل پر مشکل ہوتی جاتی ہے دین کو سمجھنے کی جب موقع آتا ہے۔ کوئی فیملی کے پیار میں اللہ کی حدیں توڑ رہا ہے، کوئی بزنس کا سوچ کے اللہ کی حدیں توڑ رہا ہے، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں بچ رہے تو میں لوگوں کو ٹھگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگ جاؤں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، کبھی پڑوسی کے لیے، کبھی رشتہ دار کے لیے، کوئی نہ کوئی چیز ذہن پر سوار رہتی ہے اور ہمیشہ انسان ایک پریشانی میں رہتا ہے، منٹ نہیں ملتا کہ آرام سے پیچھے بیٹھ جائے اور سانس لے سکے۔ اور جو سیدھے رستے پر چل رہے ہوتے ہیں یہ سب ان کو کیا لگتے ہیں؟ پاگل لگتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے آج کے ٹائم پر؟ دین کی بات ان کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے، زندگی گزار دیتے ہیں اس کے پیچھے جو آج ہے اور کل ختم ہو جانی، آخرت کے خیال میں نہیں۔ ایک ٹیچر نے بہت اچھا اگزامپل دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں اسپیشلی بیٹیوں کو اس طرح سے پالتے ہیں تاکہ وہ سیکھ جائے جب وہ اگلے گھر میں جائیں گی تو ان کو کیسے ہونا ہے، کہ وہ اپنے گھر سے دوسرے گھر میں جائیں گے، سیکھ جائے، ان کو سکھائیں گے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ اپنے ایکسپیرینس سکھائیں گے کہ جب دوسرے گھر میں جانا ہے تو کیسے اچھے سے رہنا ہے، یعنی کیسے رہو گے کہ خود بھی خوش رہو اور آس پاس بھی لوگ خوش رہیں۔ لیکن اس کی فکر نہیں ہوگی جو آخرت کا گھر ہوگا، اس گھر کے بارے میں ٹھیک ہے سکھانا ہے لیکن آخرت کے گھر کی فکر نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر دل اگر پھولا ہوتا ہے نا، دل کے اندر سمجھ ہوتی نا، تو پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی کنٹرول میں۔ تنگی آئی ہوئی ہے، اللہ دور کر دے گا، اللہ راستے نکالنے والا ہے۔ دل میں اطمینان ہوتا، مشکل میں بھی دل کے اندر الحمدللہ کہنے کی توفیق ہوتی۔ یہ یاد رکھو، ایک ایسی زندگی جو اللہ کی ہدایت کے بغیر ہے، وہ زندگی اسی طرح سے جیسے کہ انسان سانس کے لیے پھڑ پھڑا رہا ہو، جس کی چھاتی تنگ کر دی گئی ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس انسان کی بھی بات ہو رہی ہے جو اللہ سے تو جڑنا چاہتا ہے لیکن اللہ کی مدد نہیں مانگنا چاہتا۔ یہ انسان اللہ سے جڑنا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر کبر ہے کہ اللہ سے نہ مدد مانگے، اور وہ مدد کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں کیوں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مدد مانگتے ہو کہ سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے۔ اللہ سے جڑنا بھی ہے لیکن اللہ کی مدد کے بغیر جڑنا، اس کا بھی دل اللہ سبحانہ تعالیٰ تنگ کر دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے بولتے ہیں كَذَلِكَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ دلوں کے اوپر رجس ڈال دیتے ہیں۔ رجس کا مطلب ہوتا ہے گندگی، شر، شیطان کے وسوسے، ضد، پاگل پن۔ تو جس کا دل اللہ تنگ کر دیتا ہے
اللہ اس کے دل پہ یہ چیزیں بھی ڈال دیتا ہے، ایزی کر دیتا ہے یہ چیزوں کو، کیونکہ حق تو سمجھنا نہیں ہے، پھر نہ حق باتیں ہی آئیں گی۔ ایک انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک دین کی بات ہو رہی ہو، سچائی کی بات ہو رہی ہو، دین ہے کیا، سچ ہے، سچائی کی بات کی جا رہی ہو، تو انسان کا دھیان کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ خواہشیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں، انٹرسٹ کہیں اور ہے۔ کیوں انسان قرآن کو سن کر اپلائی نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا، اللہ سے کنیکٹ نہیں کر پاتا؟ کیونکہ انٹرسٹ اور فکر دنیا کی ہے، تو اسی حساب سے سوچ یہاں وہاں چلی جاتی۔ وہ رجز ہے، دنیا کی فکر، غلط چیزوں کی سوچ، یہ انسان کے اوپر ایک بھار بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو گمراہ جانے دیتا ہے، اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر یہ جو رجز ہے وہ دل پہ پھر ایک ہوتا ہے نا، جیسے ایک چیز پہ دھول پڑ رہی ہو، گند پڑ رہا ہو، پڑنے دیتا ہے۔ یہ انسان کسی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ دنیا اس طرف چل رہی ہے تو اس طرف چلنے لگتا ہے، کل دنیا اس طرف چل رہی تو اس طرف چلنے پڑتا ہے، آج اس نے یہ بولا میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، کل اس نے وہ بولا میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ لوگوں کو چھوڑو، اپنے اپنے ہی نفس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، میرا دل یہ کرنے کا تو میں یہی کرنے لگا ہوں، حق کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت ادھر کیوں بول رہے؟ آپ دیکھو پچھلی آیت کیا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ لوگوں کے پاس آیت آتی ہے، حق آتا ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ ہمیں نہیں سننا، اللہ نے ہدایت دینی ہوگی خود دے دیں گے۔ اللہ جانتے ہیں ہم کدھر ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں کہاں ڈھونڈنا ہے، تو ہمیں خود ہی آ کے ہم سے بات کر لیں گے۔ یہ سب بولتے ہیں وہ لوگ، بولتے ہیں ہمیں رسولوں کی طرح بننا ہے، ہمیں بھی اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ تب باتیں کرتے ہیں جب ان کے یہ دوسری باتوں سے لاجواب ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس حق آیا ہے، تو کبھی کبھی غصے میں پھٹ پڑتے ہیں نا، غصے میں پھٹ کے کیا بولتے ہیں؟ پھٹ پڑتے ہیں اپنے غصے میں، اور آگے سے کیا بولتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بات نہیں سننی، اللہ ہم سے خود ہی بات کر لے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ان کا پھٹ پڑنا، ان کا غصے میں آنا ہے حق کو سن کے، یہ ان کے دل کی تنگی ہے، یہ ان کی چھاتیوں کی تنگی ہے، یہ سانس لینے کے لیے بھی تڑپ رہے نہیں ہوتا انسان، یہ ویسا انسان ہے۔ ان کے دلوں پر جو رجز ہے وہ ان کو اور تنگ کر رہے ہیں۔ غصے میں انسان کیا کرتا ہے؟ حق کی بات سن کے کیا کر رہا ہوتا ہے غصے میں؟ غلط ثابت کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے، اور وہ بات اس کے دل سے جلدی اترتی نہیں ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں اگلی بار کیسے انسان کو جواب دوں تاکہ میں صحیح ثابت ہو جاؤں۔ یہ لوگ خود سوچتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، اللہ نے کسی کو بھیجا، ان کو دکھایا کہ تم ہدایت پر نہیں ہو، ہدایت پر آ جاؤ، تم سچ کے رستے پر نہیں ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے سیدھے رستے پر نہیں ہو، ہدایت پر آ جاؤ۔ تو انہوں نے سچ کو قبول کرنے کی جگہ کیا کیا؟ اکڑ گئے، اکڑ گئے، جھٹلا دیا سچ کو، جھٹلا دیا اللہ کی آیت۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بولتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے تمہارے رب کا رستہ، مستقیم ہے، سیدھا، یہ سیدھا رستہ ہے جو اللہ بتا رہے ہیں، جس سے انسان کا سینہ پھول جاتا ہے، کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اللہ کی بات میں۔ اللہ کا کلام پڑھے گا تو کانفیڈنٹ ہوگا، اللہ کا کلام سمجھے گا تو کانفیڈنٹ ہوگا، علم لے گا تو کانفیڈنٹ ہوگا۔
علم لے گا تو آسانی آئے گی. یہ اللہ کا رستہ ہے جس سے انسان کانفیڈنٹ بن جاتا ہے، آسانی آ جاتی ہے، ایک کلیرٹی آ جاتی ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، یقین آ جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جو اللہ کا الفاظ ہے، اللہ کے کلام ہے، مکمل ہے، حق پر ہے، عدل پر ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. یقیناً ہم نے وضاحت کر دی ہے، کھول کھول کے وضاحت کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی لینا چاہتے ہیں، جو ریمائنڈر لینا چاہتے ہیں، جو سبق لینا چاہتے ہیں. جو سبق لینا چاہتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، جو سبق لینا چاہتے ہیں. اکثر کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ تو ہمیں سبق لینا ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے ہدایت، ہم جس طرح زندگی گزارے ہمیں گزارنے دو. گمراہی میں جس میں بھی ہیں، خود اللہ کے ہم سے بات کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھول کھول کے آیتیں واضح کر دی گئی ہوئی ہیں، ایکسپلین کر دی گئی ہوئی ہیں کہ اللہ کی آیتیں کیا ہیں. تو یہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں باتیں چلتی ہیں، جو بھی باتیں چلتی، آپ دیکھو گے ابھی تک ہم نے سورہ مکمل نہیں کی ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں باتیں، کوئی ایسی بات ہوگی اس کے اندر جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتائی بھی ہے، جو کہیں نہ کہیں ایسی سوچ انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اور ہم نے بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری سوچ کو ایکسپلین کیا ہے اس سورہ کے اندر کہ کس کس طرح سے انسان سوچ لیتا ہے، کس کس طرح سے شیطان اس کو بہکا دیتا ہے کہ اللہ کے راستے سے دور رہنے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جو سبق لینا چاہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ہوگا گھر سلامتی والا، سلامتی کا گھر ہوگا ان کا، ان کے رب کے پاس. سبق لینا چاہتے ہیں ان کا گھر ہوگا رب کے پاس. ایک ایسا گھر، یہ سلامتی کی بات کیوں کہی ہوئی ہے؟ یہ ایسا گھر ہوگا جس کے اندر کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا. کیوں بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامتی والا؟ کیونکہ زندگی اس طرح سے جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر، دنیا کے پریشر، دنیا کے شور سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ سے جڑنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم وہ شور سے دور رہنا چاہ رہے تھے، یہاں تمہیں اس شور سے دور والا گھر ملے گا. اور سب سے بہترین بات کیا ہے؟ گھر کدھر ہوگا؟ اللہ کے پاس، اللہ کے قریب. ایک گھر دنیا میں بھی، دنیا میں گھر، گھر کون سے مہنگے ہوتے ہیں؟ جن کے جو نیبرہڈ ہوتا ہے وہ اچھا ہو، ادھر گھر مہنگا ہوگا. تو سب سے بہترین گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ ان لوگوں کو ملے گا. کہاں ہے یہ گھر؟ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ہوگا ان کا دوست، بما كانوا يعملون، ان چیزوں کے لیے جو یہ کیا کرتے تھے. یہ دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دوست بنے گا جن چیزوں کے پیچھے جو بھی ان لوگوں نے کوششیں کی ہوئی ہے، محنتیں کی ہوئی ہے، ہر قسم کے پریشر کو دور کیا ہوئے، اللہ ان کا دوست بنے گا. پھر اللہ ان کا خیال رکھنے والا بنے گا. اس آیت کو آپ ایک دنیا کے نظریے سے بھی سمجھ سکتے ہو. ویسے اس آیت میں دار السلام، جنت کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ ان کے حفاظت کرنے والا ہوگا جو یہ کیا کرتے تھے. اس کو آپ اگر دنیا کے نظریے سے سوچو تو جو انسان دنیا کے پریشر کو فیس کر رہے ہیں،
محنت کر رہا ہے کہ اللہ کے رستے پر رہے، تو اس کے لیے جو سلامتی والا گھر ہوگا وہ اللہ کے پاس ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اس انسان کو ایک ایک آرام اور سکون چاہیے تو وہ اللہ کے پاس اس کو ملے گا۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ نماز سے جڑنے کے لیے بولا جا رہا ہے، یا نماز کے باہر بھی ہر وقت اللہ سے جڑنے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ جب جب وہ اللہ سے جڑے گا تب تب وہ سکون میں ہوگا۔ اور جو یہ کر رہے ہیں اللہ سے جڑنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا پھر دوست بنوں گا۔ جو یہ کیا کرتا تھا، جو مجھ سے جڑا کرتا تھا، تو میں اس کا دوست بنوں گا۔ لوگ منصوبے بنائیں گے، لوگ رستے میں رکاوٹ بنیں گے، اللہ پہلے ہی مدد بھیج دے گا رستے سے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ اور ہم انسان جو ہیں وہ تھوڑے سے نادان قسم کے ہیں۔ کبھی کبھی مدد آتی ہے، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تو ہمارا نقصان ہو گیا ہے، لیکن وہ آتی ہماری مدد کے لیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس مدد جو اللہ نے بھیجی ہے اس کی پیچھے کی حکمت ہمیں فوراً سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ لیکن جس کا سینہ پھولا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اللہ نے کوئی چیز رستے میں بھیجی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں اچھائی ہے۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں ایک جاب لینے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے لیے بہت محنت کی، مجھے پتا ہے کہ میں ہی اس جاب کے لیے بہت حقدار ہوں، میرے پاس صحیح ایکسپیرینس ہے، لیکن پھر بھی مجھے نہیں ملتی، مجھے پھر بھی نہیں ملتی۔ بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ میرا تو نقصان ہو گیا ہے، لیکن کیا پتا اللہ نے میری کوئی بہتر چیز رکھی ہو۔ بہتر جاب نہیں، یہ جاب کے لینے کی وجہ سے میں شاید اللہ سے دور ہو جاؤں، میں ایسے لوگوں کے بیچ میں شاید چلے جاؤں جو اللہ سے مجھے دور کر دے۔ تو اللہ نے اس جاب کو بھی دور رکھا، ان لوگوں کو مجھ سے دور رکھا ہو۔ مجھے اس حکمت کا نہیں پتا، کیوں میں نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز دیکھنے والا۔ میں سوچ رہا تھا یہ کانٹریکٹ مجھے ملنا چاہیے، یہ میں بزنس کر رہا ہوں تو یہ کسٹمر میرے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی چلے جاتا ہے۔ کوئی شادی کرنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، وہ رشتہ پھر بھی چلے جاتا، نہیں بات بنتی۔ اگر اللہ سے جڑے ہو، موقع موقع پر اللہ سے جڑے ہو، نماز میں اللہ سے جڑتے ہو، اللہ کی عبادت میں مزے لیتے ہو، تو اللہ دوست بن جاتا ہے، اللہ مدد بھیجنے والا بن جاتا ہے، موقع موقع پہ اللہ مدد بھیجنے والا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں رمضان آ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، یہ اس سے بہترین موقع نہیں ملنے والا۔ شیطان کے اثرات ختم ہو جانے والے ہیں، وہ تو بند ہو جانے والے، موقع آئے گا آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ادھر ہی کلاس کو آج کے لیے روکتے ہیں، اور پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں کہ ٹائم کس طرح سے کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ میں اور کیا کیا ہے۔ تو اگر کسی کا سوال ہے اس سے پہلے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہو تو۔ اگر سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ جی، میرا آج کا یہ ریمائنڈر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح سے کوئی ہمیں ہدایت ملتی ہے، کسی طرف سے کوئی ریمائنڈر ملتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ
ہمیں اللہ تعالیٰ خود اگر ہدایت دینی ہوگی تو ہمیں خود دیں گے، بلکہ اگر کوئی انسان بھی ہمیں کوئی ریمائنڈر دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہمیں، اگر اللہ تعالیٰ اتنی اجازت اس انسان کو دیتے ہیں تو ہمیں وہ ملتا ہے ریمائنڈر. تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز کو سیریس لینا چاہیے. اور دوسرا میرا ریمائنڈر آج کا یہ ہے کہ ہمیں جیسے رمضان آ رہا ہے تو ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور جو بھی مطلب ہمیں موقع ملے گا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں اور اپنی عبادتوں پہ فوکس کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جزاک اللہ خیر ہے نا. بہت اچھا ریمائنڈر تھا. اور انشاءاللہ اب میں تھوڑی سی کلاس کے اینڈ میں سب ویسے رکے، تھوڑے سے ہم اور رمضان کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں کریں گے، تو انشاءاللہ تب میں پہ وضاحت کرتا ہوں. عما آپ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میرا وعلیکم بھی السلام. یہی ریمائنڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اتنی نزدیک سے وہ کافروں کی باتیں تھی یا جن لوگوں کی باتیں ہیں کہ ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ خود دے. تو یہ جو قرآن پاک ہے آپ ہمیں سکھا رہے ہو، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت خود ہی دے رہا ہے. تو مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم بچوں کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن آج قرآن پاک میں اس کے ترجمہ پڑھ کے تو بھی بہت ایک قسم کا خوف بھی آیا دل میں کہ اتنی پیاری باتیں جو ہم بولتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ہم قرآن پاک میں اب پڑھ رہے ہیں تمہاری توسط سے. تو جزاک اللہ خیر، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، اور جو ہمیں باتیں پتہ چل رہی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے. آج بھی اسپیشلی جو 110 آیت کون سی یہ تھی جس میں آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے سینہ کھولتا ہے اور جس کو چاہے تانگ کرتا ہے. 125 تو 125. اس میں ہاں 125. تو اس میں یہ اسپیشلی بچوں کو بتاتی تو تھی میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس کا سینہ کھول دے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ کہاں پڑھا ہے یا بس بڑوں کی باتیں سنی ہوئی تھی. لیکن بہت اچھا لگا ہے، ایک دل کو اتنی سکون، اتنا اطمینان ہوا ہے پڑھ کے نا کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں جو قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت کوشش ہے کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے کہ ان باتوں پہ ہم قائم رہیں، اور ایسے ہی ہم ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واپس اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں ایمان کے ساتھ. آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ خیر عما. آپ نے ویسے ایک میرے مائنڈ میں آ رہی ایک چیز تو میں شیئر کرتا ہوں، جو ہماری کلاس میں بھی ڈسکس ہوئی تھی جب میں سورہ پڑھ رہا تھا. تو ایک بندے نے سوال پوچھا تھا، کہا تھا کہ یہ آیتیں تو کافروں کے بارے میں بات کر رہی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، کیا یہ آیتیں ہم پر لاگو ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اور اس سے بہت اچھا سوال پوچھا تھا. تو جواب یہ دیا گیا تھا کہ انسان مسلمان تو ہے، لیکن اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے یعنی کہ جو اپنا پورا دن ہوتا ہے اس کے اندر کئی کئی ایسے اوقات آتے ہیں جہاں پہ وہ ایک کفر کی حالت میں ہوتا ہے. اور کفر ہے کیا؟ کفر یہ ہے حق کو جھٹلانا جانتے ہوئے، ناشکری. ناشکری کو بھی قرآن یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں شاکرین کہتا ہے اور کافرین کہتا ہے، لیکن شکر کا اپوزٹ کفر بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو انسان اس حالت میں ہوتا ہے، تبھی تو بولتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حالت میں نہ اٹھائے، کفر کی حالت میں نہ اٹھائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب موت آ رہی ہو تو لیکن ہماری زبان پر شہادہ آ جائے، اس کا آمین. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی ویسے گزاری ہوگی تو آئے گا. اس سٹیٹ میں نہیں ہوں گے. اگر ہم ایسے سٹیٹ میں ہو کہ اگر کوئی مشکل ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے،
اس کے منہ میں اس ایکسیڈنٹ میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ آئے گا کچھ ہوگا، انسان کی زندگی چاہ سکتی، کتنا وقت ہوتا ہے بیچ میں؟ کیا اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلے گا یا کوئی اور سوچ آ جائے گی؟ تو وہ مطلب ہے، تو انسان کس سٹیٹ میں ہوتا ہے، اس کا سٹیٹ آخری وقت میں باہر آئے گا، اللہ باہر اس کے لیے بھی واضح کر دے گی۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، بے شک یہ قریش کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک نقطے کو کیوں واضح کر رہے ہیں کہ تم مسلمان تو ہو، لیکن کہ یہ تو تمہارے اندر نہیں رہ گیا، کہ یہ چیز صفائی کرنے والی تو نہیں رہ گئی دل کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کے پھر واضح کر کے آیتیں بتا رہے، انسان اس طرح بھی سوچتا ہے۔ قریش کے ٹائم پہ بھی لوگ ایسے سوچتے تھے، اس سے پہلے لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی سوچتے تھے، آج بھی لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، یہ نہیں بدلا، لوگوں کی سوچ نہیں بدلی، لوگوں کی سوچ وہی کی وہی ہے۔ ٹیکنالوجی میں لوگ آگے چلے گئے، سب چیزوں میں لوگ آگے چلے گئے، لیکن سوچ ان کی وہی رہی۔ یہ دیکھ، یہ ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو بات قریش کی ہو رہی تھی، لوگ بول سکتے کہ یہ تو 1450، جو بھی 1450 سال پہلے تھے یہ لوگ، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں اور سوچ میں یہ بات ہے، کہیں نہ کہیں یہ نہیں تو دوسری ہے، دوسری نہیں تو تیسری ہے، اور اللہ نے ہر بات کو کھول کھول کے بیان کی۔ اگر دل میں ایسی کوئی بات رہی ہے، یہ سن لو اور اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اگر نہیں کرو گے تمہاری مرضی ہے، پھر میرے اسی حساب سے جزا ملے گی۔ تو یہ آیتیں ہم لوگ اسپیشلی سب لوگ اس طرح سے نہ سوچے کہ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے تو ہم پر اپلائی نہیں ہوتی، پورا قرآن ہم پہ اپلائی ہوتا ہے، ہر آیت ہم پہ اپلائی ہوتی ہے، آج نہیں تو کل اپلائی ہوتی ہے۔ تو ایک اچھا پوائنٹ بھی آپ نے شیئر کیا، اور بہت سارے اچھے پوائنٹ اور بھی شیئر کیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں انشاءاللہ۔ ہم سب جو یہ محنت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اٹھ کے آتے، ٹائم نکال کے بیٹھتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت کہ اس کی جزا دے، اللہ توفیق دے عمل میں لانے کی، اور دلوں کو نرم کرے انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے۔ ایک اور بات تھی جی جی، کہ بسم اللہ۔ بے شک وہ یہ آیتیں کفار کے لیے تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بتا رہا ہے، لیکن آج یہ قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، ترجمہ ہم سن رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں ہدایت لینی ہے، آج کفار تو بالکل نہیں نہ پڑھ رہے نہ سن رہے ہیں، تو یہ بالکل ہدایت ہمیں ہی لینی ہے انشاءاللہ بالکل۔ تعالیٰ۔ کومل کومل وعلیکم السلام، آپ کی آواز زیادہ نہیں آ رہی۔ میرا آپ کا ریفلیکشن ہے کہ یہ ساری آیتیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بتایا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ گائیڈنس دیتے ہیں، مگر گائیڈنس تبھی آتی ہے جب ہم سنسیریٹی کے ساتھ اور ہم پورے دل کے ساتھ ہم اس چیز کو اپنانا چاہتے ہیں، اور جب ہم ریڈی ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل بھی اس چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور ہم پوری سنسیریٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ سینہ ہمارا کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے ریلیکسیشن مل جاتی ہے، ایک پیس مل جاتا ہے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں آؤٹ کم بہت اچھا ملے گا۔ تو یہ ایک مائنڈ میں بھی ہم ایک طرح سے ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل اور ہمارا روح بھی ایک طرح سے جو ہے وہ اطمینان میں آ جاتا ہے کہ ہم یہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں گے، ہم ان میں ہم جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو اس طرح سے، اور دوسری بات یہ کہ انسان جب خود کوشش کرتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ جب انسان خود کوشش نہیں کرتا تو وہ، جس طرح آپ نے کہا کہ کبر آ جاتا ہے انسان کے اندر، تو وہ اس طرح سے کہ وہ انسان کوشش نہیں کر رہا ہوتا اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر یہ چینج لانا چاہیے کہ پہلا یہ کہ ہم تو استغفار کی تسبیح کریں،
تاکہ ہمارے دل جتنے نرم ہو سکتے ہیں ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت بہت آسانی سے ملے، اور ہم اس سے اپنائیں بھی اور ہم اس پر عمل بھی کریں پوری سنسیریٹی کے ساتھ۔ تو یہ آج کا ریفلیکشن ہے میرا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر کومل. آم، زہیب. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. میرا میں نے تو آدھی کلاس سے اٹینڈ کیا ہے، لیکن جتنا میں نے کلاس لی ہے، میرا آج کا مین ریفلیکشن یہ ہے کہ لائف میں مشکلیں بھی ہیں، بلیسنگز بھی ہیں اللہ کی۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ ہم کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کدھر ہم لوگ کو، اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر اتنا سٹریس نہیں لینا چاہیے۔ وہی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر کبھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو خود ہی وہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے، کہیں سے نہیں پتا ہوتا کب آ جاتی ہے۔ تو مین چیز ہے بس کہ فیتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے، سائنس دیکھنے چاہیے، اور اتنا سوچنا نہیں چاہیے، ایزی رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر. ایزی رہنا چاہیے. اس کو ویسے اچھے سے سمرائز کیے، اچھے سے سمرائز ہوں کیے. پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کو جان جاؤ گے نا، چیزیں خود ایزی ہو جائیں گی. ہوں کیونکہ اصل میں یہ سورہ ایک مین چیز ہائی لائٹ یہ کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے کہ اللہ ہے کون. ہم لوگوں کو اللہ کو ہی نہیں جانتے، ہم بس سوچتے کہ ہاں اللہ ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں کیا ہوں؟ کیوں اللہ کے بارے میں جان کے انسان ایزی ہو جاتا ہے؟ کیوں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری مشکل آسان ہو جائے گی؟ کیوں؟ آپ سوچو، صحابہ جو تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اب ان کی، ویسے تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب نے پڑھی ہو، لیکن ایک چھوٹا سا گروپ تھا. پہلے 10 لوگ تھے، 11 لوگ تھے، جو بھی تھے، جو مسلمان بنے تھے. ان کے پاس آس پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، پورا قریش ہے جو نان مسلم ہے، پریشر ڈال رہے، ہر چیز کر رہے. کیوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے؟ کیوں ان کی وجہ سے آج ہمارے تک اسلام پہنچا؟ کیونکہ وہ اللہ کو پہچان گئے تھے. ہم لوگ اللہ کو اس طرح سے نہیں پہچانتے. ہم آج بھی سوچتے ہیں کہ رزق ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم غلط رستوں پہ جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ سب چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. میں اس طرح بات کروں گا تو ہی میرے پاس چیز آئے گی. ہم اللہ کو ایکویشن سے باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں. تو یہ جن کا سینہ پھول جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسلام کے لیے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کو پہچان گئے ہوتے ہیں، دنیا کی اصلیت کو پہچان گئے ہوتے ہیں. دنیا آج ہے کل ختم. آج میں ہوں، کل میں نہیں ہوں. دنیا کے لیے میں آج ہوں، کل نہیں ہوں. کتنے لوگوں نے یاد کرنا. تو اس لیے آسان ہو جاتی ہے. مجھے پتہ ہے میرے پہ مشکل آئی ہوئی ہے. اللہ نے اس وقت مجھے رزق کے لیے محنت کرنی ہے. انسان نے وہ ایک الگ جگہ ہے اپنی، جو اللہ نے محنت کرنی ہے جا کر. یہ نہیں ہے کہ میں گھر پہ بیٹھ کے بول دوں رزق میرے پاس خود آئے گا. تو انہی لوگوں کی طرح بات کریں جنہوں نے اللہ نے ایکسپلین کیا. کہتے ہیں کہ میرے پاس خود ہی ہدایت آ جائے گی. کئی لوگ کہتے ہیں میرے پاس خود ہی رزق آ جائے گا، اللہ نے کہا رزق دے گا وہ. تو غلط مطلب نکالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اگزامپل ہے. وہ محنت بھی کرتے تھے، انہوں نے محنت بھی کی ہے. تو انسان کے لیے آسانی تب ہوتی ہے، تب وہ پریشر نہیں لیتا، تب چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا، جب وہ اللہ کو جان جاتا. اللہ کو جان لیے، ایزی ہو جائے گا. پھر لوگ باتیں بھی کریں گے، دل کو بھی نہیں لگیں گے. نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کانفیڈنس دے دے گا، تسلی دے دے گا. ٹھیک ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے، میں نے قرآن میں پڑھ لی، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. میں ان کو اور اچھے سے ڈیل کروں گا. ان کی باتیں اللہ نے مجھے بتا دی، ایسی ہی سوچیں گے. اللہ نے بولا کہ یہ بھی کہیں گے اور ایسے سوچیں گے. مجھے ان کی سوچ کا بھی پتہ ہے، بات کا بھی پتہ ہے. اب میں ان سے ایسے بات کروں گا. انشاءاللہ رسیدات پہ آج میں دعا کروں گا. اللہ نے دعا چھوڑی میں، تو اس لیے رستے آسان ہیں. یہ سمجھ آ گئی. گڈ وے جزاک آف اللہ خیر. ایکسپلیننگ۔ الحمد تھینک یو۔ للہ. اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟
नाहिद, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं؟ और कोई कोई रह गया हो जिसको मैंने नाम ना लिया हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब फिर म्यूट हो गई हैं। मैंने बहुत लेट में ज्वाइनिंग की है, लेकिन ये कि मैंने आप सबको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये कि दोबारा भी मेरी कोशिश रहेगी कि डेली टाइमिंग के ऊपर मैं आप लोगों की क्लास लूँ। बहुत अच्छा मुझे लगा। तो बस बाकी अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे। जैसे जैसे इंसान हिदायत लेना चाहता है, अल्लाह के करीब होना चाहता है, और वैसे वैसे उसको रास्ता भी मिलता जाता आमीन इंशाल्लाह, अल्लाह हम सबके लिए आसानी करें है। इंशाल्लाह। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए हम लोग ये क्लास को रैप करते हैं, लेकिन साथ थोड़ी देर रहे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।